اس کی عمر دیکھ لیں 3 سال ہے، ساتھ ساتھ آپ بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ 3 سال کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، وہ ختم ہو گئی بچی، اس کے بعد دوبارہ اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو بوری میں بند کیا اور کچرے میں اس کو پھینک دیا۔ آمنہ کیونکہ سب سے چھوٹی ہے، 3 سال اس کی عمر ہے، ناشتہ کاری یا ناشتے میں دیر سویر ہو گئی تو باقی کے بہن بھائیوں نے کہا کہ اس کو دیر لگے گی، ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے۔ آمنہ جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے 5-7 منٹ دیر سے نکلی ہوگی گھر سے۔ اب آمنہ گھر سے نکلی ہے، اس کے بعد اس کی ماں مطمئن ہوگی کہ بچے جو ہیں سارے اسکول چلے گئے ہیں۔ اسکول سے 1 گھنٹے بعد تقریباً آمنہ کے اسکول سے کال آتی ہے اس کی والدہ کو کہ آپ کی بیٹی آمنہ اسکول نہیں آئی۔ السلام علیکم جی، آج کا واقعہ ہے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ کراچی کے علاقے گلبرگ بلاک 11 کا ہے، جہاں پر 3 سال کی بچی ہے جس کا نام ہے آمنہ۔ اب آمنہ جو ہے اس کی عمر دیکھ لیں 3 سال ہے، ساتھ ساتھ آپ بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ 3 سال کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، وہ ختم ہو گئی بچی، اس کے بعد دوبارہ اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو بوری میں بند کیا اور کچرے میں اس کو پھینک دیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا لگتا تھا وہ اس بچی کا، آپ کو آگے چل کے ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ اب عبدالباسط نامی بندہ ہے اور اس کی بیوی ہے، اس کا نام ہے انم۔ ان کے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے عبدالباسط صاحب جو ہیں، اور عمرے کی ادائیگی کے لیے یہ سعودیہ گئے ہوئے ہیں۔ اب جو 6 بچے ہیں یہ روٹین کے مطابق اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، گھر کے گلی کی نکڑ میں جو ہے وہ اسکول ہے ان کا، اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں۔ اب 9 اکتوبر کو اپنے روٹین کے مطابق یہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ باقی کے جو 5 بہن بھائی ہیں اکٹھے جاتے ہیں سارے۔ آمنہ کیونکہ سب سے چھوٹی ہے، 3 سال اس کی عمر ہے، ناشتہ کاری یا ناشتے میں دیر سویر ہو گئی تو باقی کے بہن بھائیوں نے کہا کہ اس کو دیر لگے گی، ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے۔ باقی کے بہن بھائی چلے گئے، خود سے آتے ہیں، خود ہی چلے جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں واپس، کیونکہ گھر کے قریب ہے، جیسے عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں بچے خود ہی اکیلے آ جا رہے ہوتے ہیں۔ آمنہ جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے 5-7 منٹ دیر سے نکلی ہوگی گھر سے۔ اب آمنہ گھر سے نکلی ہے، اس کے بعد اس کی ماں مطمئن ہوگی کہ بچے جو ہیں سارے اسکول چلے گئے ہیں۔ اسکول سے جس طرح عموماً مائیں ہماری ہو جاتی ہیں کہ چلے گئے اسکول، اب باقی کے گھر کے کام کاج کیے جائیں۔ 1 گھنٹے بعد تقریباً آمنہ کے اسکول سے کال آتی ہے اس کی والدہ کو کہ آپ کی بیٹی آمنہ اسکول نہیں آئی۔ ماں بڑی حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میرے تو سب بچے اسکول آئے ہیں، آمنہ بھی اسکول گئی ہے، اس کو تو 1 گھنٹہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے، جبکہ اسکول کا جو مسافت ہے اسکول کی وہ ہارڈلی 4-5 منٹ کی ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ اسکول نہیں آئی، آپ پتہ کریں۔ والدہ بڑی پریشان ہوتی ہے، رشتہ داروں کو فون کرتی ہے جو بھی اس کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کو کہتی ہے کہ میری بیٹی نہیں مل رہی ہے، ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ اب جتنی وہ گلی ہے اسکول تک ساری جگہ پہ دیکھتی ہے، آمنہ کا کہیں نہیں پتہ لگتا، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، آمنہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آمنہ کا نہیں پتہ لگ رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچرا کنڈی کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں پر ایک بوری پڑی ہوتی ہے، مشکوک طریقے سے بوری کو پکڑ کر کھولتے ہیں، بوری میں آمنہ موجود ہے، ختم ہوئی ہوئی آمنہ، اس کو مار کر بوری میں ڈال کر پھینک دیا گیا۔ گلے میں اس کے ایک دوپٹہ ہے جس کی مدد سے اس کا گلا دبایا گیا ہے۔ ماں وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے، ماں کا دل تو وہیں پر بند ہو گیا ہوگا جب اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہوگا۔ یہاں تک اب والدہ جو ہے انم، اس کو اتنا پتا ہے کہ میری بیٹی کو مار کر پھینک دیا گیا، اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں پتا۔ 15 پہ کال کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، اب دیکھتی ہے گلی میں کہاں تک CCTV فوٹیج ہے، کہاں پر کیمرے لگے، کہاں پر نہیں لگے، اب ڈھونڈ رہی ہے۔ خیر ایٹ دا اینڈ ایک فوٹیج مل جاتی ہے جس میں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو کہ بوری جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے، آدمی کی پراپر جسامت کا پتہ لگ رہا ہے، شناخت ہو رہی ہے، اس کی کیا قد کاٹ ہے، اس کا رنگت کیسی ہے، سب پتہ لگ رہا ہے۔ پولیس اس کو اریسٹ کرنے کی لیے ریڈ وغیرہ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اب ریڈ کر رہی ہے پولیس، بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گلی سے اس جگہ سے اس نے آمنہ کو اٹھایا ہوگا، یہاں سے یہ گزر رہا ہے۔ آمنہ جو ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید ہاسپٹل کراچی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر چلی جاتی ہے۔ اب وہاں پر وہ پہنچ گئی ہے، ابھی تک والدہ کو یہی پتا ہے کہ جو آمنہ ہے اس کے ساتھ صرف یہی سب کچھ ہے کہ اس کو مار کے پھینک دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے جس میں پتا لگتا ہے کہ جو آمنہ ہے اس کے ساتھ درندگی کی گئی، اس کے ساتھ ہوس اپنی بجھائی گئی۔ 3 سال کی بچی کے ساتھ آپ کیا ہوس بجھا سکتے ہو؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنے سے بچے کے ساتھ آپ کو کیا ہوس ہوگی، اتنے سے بچے کو دیکھ کر کیا شیطان سوار ہو گیا۔ پتہ لگتا ہے کہ آمنہ کو ہوس کے بعد، درندگی ختم کرنے کے بعد، اپنی ہوس بجھانے کے بعد مار دیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ وہی سب کچھ ریپیٹ کیا گیا، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے۔ اب اس بندے کو FIR درج ہوتی ہے، اس بندے کو دھر لیا جاتا ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لے آتی ہے، ریڈ وغیرہ کرتی ہے، بندہ آ گیا۔ اب اس سے پوچھتی ہے پولیس کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیا کیا تو نے؟ اب اس بندے کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سنے، بندے کا نام ہے نصیر، رکشہ ڈرائیور ہے،
बंदा कहता है जी नसीर, कहता है मैं रिक्शा साफ कर रहा था, ये बच्ची मेरे पास से गुजरी है, गली में उस टाइम कोई नहीं था, अकेली बच्ची थी ये। इसको देखकर मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया। मेरी 2 शादियां हुई हैं, पहली बीवी जो है वो मेरी फौत हो गई है, दूसरी जो बीवी है वो मुझे तलाक दे गई हुई है, मेरी उसके साथ तलाक होगी, मेरे साथ खुश नहीं थी, लड़ाई झगड़े होते थे। अब मेरे घर में औरत कोई नहीं है, इस बच्ची को देख के मेरे में शैतान आ गया, मैंने इसको पकड़ा, चीज का बहाना दिया, छोटी बच्ची है, कैंडी चॉकलेट किसी भी चीज का बहाना दोगे वो ट्रैप हो जाएगी, वो आ जाएगी आपके साथ कि चलो चीजें मिल रही है मुझे। वो जो बच्ची है वो आती है इसके साथ, इसको चीज लेकर देता है और ले जाता है कमरे में जाकर अपनी हवस पूरी करता है उस बच्ची के साथ। और बच्ची चीख चिल्लाई होगी कि क्या अंकल मेरे साथ कर रहे हैं। इसने गला दबा दिया उसका, दुपट्टे के साथ गले को दबाया, उसकी बच्ची को खत्म कर दिया, बच्ची खत्म होगी। कहता है मैंने दोबारा उसके साथ वही सब कुछ किया। फिर समझना है कि इसको कहाँ लेके जाऊं, कहाँ फेंकू इसको, जाके बोरी नजर आई, बोरी में इसको डाला और कचरा कुंडी में फेंक आया। जब ये सारी स्टेटमेंट वालदा को पता लगती है, आप इमेजिन करें बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे जिनके घरों में होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, उस वालदा के क्या दिल पर गुजरी होगी जिसका शोहर भी उस टाइम उम्र की अदायगी पर है। क्या उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा होगा, क्या उसकी फीलिंग्स होंगी कि मेरी बेटी के साथ किस तरीके से ये सब कुछ क्या हुआ होगा, मेरी बेटी ने कितनी अजियत काटी होगी, कितनी तकलीफ काटी होगी, वो किस तरह तड़प रही होगी, माँ को याद कर रही होगी, माँ का नाम ले रही होगी, मामा मामा कह रही होगी, लेकिन उस बंदे को नहीं शर्म आई, उस बंदे को नहीं लिहाज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरिंदगी थी, हवस थी। पता नहीं बच्चों को देखकर कैसे इनके जज्बात जाग जाते हैं, पता नहीं बच्चों को देखकर कैसे इनको हवस हो जाती है इनकी पूरी, कैसे ये लोग कह सकते हैं एक मासूम सी बच्ची को देख के इनमें शैतान आ गई। एक छोटी सी परी सी बच्ची है, एक नन्हा सा फूल है जिसको तुम लोगों ने खिलने नहीं दिया, उसको खिलने से पहले मसल दिया, तुम लोग कल को कह देती हो कि हवस थी, शैतान सवार हो गया था। अब इसका जो वालिद है 12 अक्टूबर को उनकी वापसी है, उसके बाद पता लगेगा क्या उनकी फीलिंग्स होंगी। अभी तक शायद उनको इस वजह से नहीं बताया गया कि एक अलग जगह पर मुल्क से बाहर बैठे हैं, उम्र की अदायगी कर रहे हैं, कहीं वहां पर कोई खराबी ना हो जाए, कहीं उनकी अपनी तबीयत ना खराब हो जाए, स्ट्रेस लेने के बाद उनकी हालत ना बिगड़ जाए। अब वो वापस आएंगे, 6 बच्चे छोड़कर गए थे, 5 बच्चे होंगे, 6वीं बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। खुदारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपके घर के सामने भी स्कूल या ट्यूशन है तो अपने बच्चों को खुद छोड़ा करें। 1 से 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ता है कि आपके बच्चे किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं।